کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ اتنی غیر معمولی کامیابی کیسے حاصل کر لیتے ہیں جبکہ باقی لوگ بس جدوجہد ہی کرتے رہ جاتے ہیں؟ آج ہم نیپولین ہل کی کلاسک کتاب سوچئے اور امیر بنیے کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ سمجھیں کہ یہ ایک خزانے کا نقشہ ہے جو تاریخ کے ایک امیر ترین شخص نے دیا تھا اور جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلنے کا وعدہ کیا۔ چلیں اس راز کو مل کر دریافت کرتے ہیں۔ ہر بڑی کہانی کی شروعات ایک راز سے ہوتی ہے، اور یہ کوئی عام راز نہیں تھا بلکہ ایک ایسا راز تھا جو اسٹیل کے بتاج بادشاہ اور اپنے وقت کے امیر ترین شخص اینڈریو کارنیگی نے ایک نوجوان صحافی نیپولین ہل کو بتایا تھا۔ یہ وہی راز تھا جس پر کارنیگی کی پوری سلطنت کھڑی تھی، اور اب وقت آ گیا تھا کہ یہ دنیا کے سامنے آئے۔ تو آخر یہ پراسرار راز تھا کیا؟ لوگ شاید کسی جادوئی منتر کا سوچ رہے ہوں گے، لیکن ہل کو جو ملا وہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اور طاقتور تھا۔ یہ عملی اصولوں کا ایک مجموعہ تھا جسے اگر ٹھیک سے سمجھ کر لاگو کیا جائے تو یہ کسی کو بھی غربت سے اٹھا کر کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں تھی۔ کارنیگی نے ہل کو ایک چیلنج دیا، ایک ایسا چیلنج جس پر ان کی زندگی کے 20 سال لگ گئے۔ امریکہ کے 500 کامیاب ترین لوگوں کا مطالعہ کرو۔ ان میں ہنری فورڈ اور تھامس ایڈیسن جیسے بڑے نام شامل تھے۔ ان سے یہ راز نکالو اور اسے دنیا تک پہنچاؤ۔ ہل نے یہ چیلنج قبول کیا، اور یہ کتاب اسی لمبے سفر کا نتیجہ ہے۔ تو اس کامیابی کی پہلی اور سب سے اہم کڑی کیا ہے؟ سینکڑوں کامیاب کہانیوں کا تجزیہ کرنے کے بعد ہل نے پایا کہ ہر چیز ایک ہی نقطے سے شروع ہوتی ہے: خواہش۔ لیکن یہ کوئی عام سی خواہش نہیں ہے۔ ہر شے اسے کہتے ہیں برننگ ڈیزائر، یعنی ایک جلتی ہوئی شدید خواہش، ایک ایسا جنون جو آپ کے ہر خیال پر حاوی ہو جائے اور واپسی کے تمام راستے جلا دے۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال ہے ایڈون سی بارنز کی کہانی۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس ایک خیال کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس نے اسی خیال کو عظیم موجد تھامس ایڈیسن کے ساتھ ایک کاروباری شراکت میں بدل دیا۔ اب ذرا بارنز کی حالت کا تصور کریں۔ وہ بالکل مفلس تھا۔ اس کے پاس اورنج نیو جرسی جانے کے لیے ٹرین کے ٹکٹ کے پیسے تک نہیں تھے، تو وہ ایک مال گاڑی میں چھپ کر وہاں پہنچا۔ وہ ایک بھیکاری کی طرح لگ رہا تھا، لیکن اس کے دماغ میں دنیا کی تمام دولت سے زیادہ قیمتی چیز تھی: ایڈیسن کے ساتھ کام کرنے کی ایک پختہ شدید خواہش، نہ کہ کے لیے۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن ساری کہانی اسی میں ہے۔ یہ اس کے اپنے الفاظ تھے۔ غور کریں، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں امید کرتا ہوں یا میں کوشش کروں گا۔ اس نے اپنی نیت کا اعلان ایسے کیا جیسے وہ ایک حقیقت ہو۔ اس نے واپسی کے سارے راستے جلا دیے تھے۔ بس یہی فرق ہے ایک کمزور امید اور ایک جنونی خواہش کے درمیان، جو ناکامی کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی۔ کئی سالوں تک بارنز نے ایڈیسن کے دفتر میں چھوٹے موٹے کام کیے، لیکن اس کی نظر کبھی اپنے مقصد سے نہیں ہٹی۔ پھر وہ لمحہ آیا، لیکن یہ ایک مسئلے کے روپ میں تھا۔ ایڈیسن نے ایک نئی ڈکٹیٹنگ مشین بنائی تھی، لیکن اس کے سیلز مین اس پر ہنس رہے تھے۔ انہیں اس میں کوئی کامیابی نظر نہیں آئی، لیکن بارنز کو کچھ اور نظر آیا۔ اس نے اپنا موقع دیکھا، اسے پکڑا اور اتنی کامیابی سے بیچا کہ ایڈیسن نے اسے پورے ملک میں تقسیم کرنے کا ٹھیکہ دے دیا۔ لیکن کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ اگر شدید خواہش کامیابی کی چابی ہے تو اس کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ وہ ہے عارضی ناکامی کی پہلی نشانی پر ہمت ہار دینا۔ ہل اس بات کو سونے سے 3 فٹ کی مشہور کہانی سے سمجھاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک شخص نے اپنی ساری جمع پونجی سونے کی کان کنی میں لگا دی۔ ہفتوں کی محنت کے بعد سونے کی رگ اچانک غائب ہو گئی۔ مایوس ہو کر اس نے ہمت ہار دی اور اپنا سارا سامان کوڑیوں کے دام بیچ دیا۔ نئے مالک نے سمجھداری سے کام لیا اور ایک انجینئر کو بلایا، جس نے بتایا کہ پہلا شخص کولوراڈو کی سب سے بڑی سونے کی کان سے صرف 3 فٹ پہلے رک گیا تھا۔ اس نے لاکھوں کمائے کیونکہ اس کی ثابت قدمی وہاں سے شروع ہوئی جہاں دوسرے کی ختم ہو گئی تھی۔ اچھا، تو ہمارے پاس ایک شدید خواہش ہے، اب کیا؟ ہم اس غیر محسوس توانائی کو ٹھوس حقیقت میں کیسے بدلیں گے؟ خوش قسمتی سے ہل نے ہمیں صرف تھیوری نہیں دی، بلکہ 6 قدموں پر مشتمل ایک پورا ایکشن پلان دیا ہے۔ چلیں اس عملی منصوبے کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہے خواہش کو سونے میں بدلنے کا 6 قدمی بلو پرنٹ۔ پہلا، رقم کی بالکل صحیح مقدار طے کریں، بہت سا پیسہ جیسی گول مول بات نہیں۔ دوسرا، یہ طے کریں کہ آپ بدلے میں کیا دیں گے، مفت میں کچھ نہیں ملتا۔
تیسرا، ایک آخری تاریخ مقرر کریں۔ چوتھا، ایک ٹھوس منصوبہ بنائیں اور فوراً شروع ہو جائیں، چاہے آپ تیار ہوں یا نہیں۔ پانچواں، یہ سب کچھ ایک واضح بیان میں لکھ لیں۔ اور چھٹا، جو سب سے اہم ہے، اپنے بیان کو روزانہ 2 بار بلند آواز سے پڑھیں اور خود کو پہلے ہی اس رقم کے مالک کے طور پر دیکھیں، محسوس کریں اور یقین کریں۔ ان 6 اقدامات کو ایک لگژری گاڑی کی باڈی سمجھ لیں۔ یہ مضبوط اور خوبصورت ہے، لیکن انجن کے بغیر یہ کہیں نہیں جائے گی۔ وہ انجن ہے ہمارا دماغ، اور اسے صحیح ایندھن سے پروگرام کرنا ضروری ہے۔ یقین اور خود تلقینی۔ یقین، جیسا کہ ہل بتاتے ہیں، کوئی خالی امید نہیں ہے، یہ دماغ کی ایک فعال حالت ہے جسے آپ جان بوجھ کر پیدا کر سکتے ہیں۔ اسے اس چنگاری کی طرح سمجھیں جو آپ کی خواہش کے ایندھن کو آگ میں بدل دیتی ہے اور آپ کے ایک عام سے خیال کو ایک نہ رکنے والی قوت بنا دیتی ہے۔ تو یہ یقین پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہل نے ایک ٹول بتایا ہے، خود تلقینی۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ اپنے لاشعوری ذہن سے بات کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے لکھے ہوئے بیان کو بار بار پورے یقین اور جذبات کے ساتھ دہراتے ہیں تو آپ اصل میں اپنے مقصد کو اپنے دماغ میں اتنی گہرائی میں بٹھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسے سچ ماننا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر ان اصولوں کی طاقت پر ذرا بھی شک ہو تو ہل ایک ایسی مثال دیتے ہیں جو سیدھی دل پر لگتی ہے اور تمام شکوک کو ختم کر دیتی ہے۔ ان کے اپنے بیٹے بلیئر کی کہانی۔ بلیئر جب پیدا ہوا تو اس کے کان نہیں تھے۔ ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ بچہ نہ کبھی سنے گا نہ بھولے گا، لیکن ہل نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنا سارا یقین اور خواہش ایک مقصد پر لگا دی کہ اس کا بیٹا سنے گا۔ سالوں تک اس نے یہ خواہش اپنے بیٹے کے ذہن میں ڈالی اور پھر ناقابل یقین ہوا۔ سالوں کے اٹل یقین کے بعد بلیئر نے نہ صرف سننا شروع کیا بلکہ اپنی معذوری کو اپنی سب سے بڑی طاقت میں بدل دیا اور اپنی زندگی لاکھوں بہرے لوگوں کو سننے میں مدد کے لیے وقف کر دی۔ اور یہ کہانی ہمیں کتاب کے سب سے بڑے سبق تک لے آتی ہے۔ ہماری اصل حدود باہر کی دنیا میں نہیں ہے، بلکہ وہ ہیں جو ہم اپنے ذہنوں میں خود بناتے ہیں۔ بلیئر کی کہانی اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ ایک شدید خواہش جب یقین کے ساتھ مل جائے تو وہ اس چیز کو بھی بدل سکتی ہے جسے ہم ایک اٹل حقیقت سمجھتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سب کچھ مل کر بنتا کیا ہے؟ ایک غیر محسوس سوچ ایک ٹھوس خزانے میں کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ چلیں ان سب کو جوڑ کر پوری تصویر دیکھتے ہیں۔ تو کارنیگی کا راز کوئی ایک جادوئی لفظ نہیں تھا، یہ ایک پورا سسٹم ہے، ایک عمل ہے۔ یہ ایک فیکٹری کی طرح ہے۔ آپ اپنی شدید خواہش، یقین، منصوبہ بندی اور ثابت قدمی کو اوپر سے ڈالتے ہیں۔ آپ کا دماغ ان سب چیزوں پر کام کرتا ہے اور آخر میں نیچے سے ٹھوس نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ سوچ کی توانائی کو حقیقت میں بدلنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو فارمولا یہ ہے، ہر چیز ایک خیال سے شروع ہوتی ہے۔ اس خیال کو ایک شدید خواہش بننا چاہیے، اس خواہش کو ایک پختہ یقین کی حمایت حاصل ہونی چاہیے، اسے ایک ٹھوس منصوبے میں ڈھالنا چاہیے اور پھر ایسی ثابت قدمی کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے جو کبھی ہار نہ مانے۔ جیسا کہ ہل خود کہتے ہیں، خیالات صرف ہوا میں نہیں ہوتے، وہ حقیقی چیزیں ہیں، وہ مادی قوتیں ہیں، اور جب انہیں مقصد، ثابت قدمی اور ایک شدید خواہش کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو وہ ناقابل یقین حد تک طاقتور بن جاتی ہیں۔ اور اب ہم اس سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں جو ان تمام اصولوں کا رخ براہ راست ہماری طرف موڑ دیتا ہے۔ وہ کون سا ایک قطعی مقصد ہے جس کے لیے ہم سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار ہیں؟ وہ کون سی شدید خواہش ہے جسے ہم تب تک اپنے ساتھ رکھیں گے جب تک کہ وہ ہماری حقیقت نہ بن جائے؟ اس سوال کا جواب ہی اس سفر کا پہلا قدم ہے۔